آج میں نے سوچا کہ چولہا صاف کر لیتی ہوں۔ روز کا کام ہے، کوئی خاص بات نہیں، لیکن کام کرتے ہوئے اچانک میرے دماغ میں ایک سوچ آ گئی۔ مجھے ان پیاری اور بھولی عورتوں کا خیال آیا جو سسرال میں رہتی ہیں، نند کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، جیٹھ اور جیٹھانی کے درمیان۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ہر بات مان لیتی ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ وہ گھر میں امن چاہتی ہیں۔ ان کا دل کہتا ہے میں چپ رہوں گی تو بات بڑھے گی نہیں، میں برداشت کر لوں گی تو رشتے بچے رہیں گے، میں کچھ نہ کہوں گی تو گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنے دل پر پتھر رکھ لیتی ہیں۔ صبح سے شام تک وہ سب کا خیال رکھتی ہیں، کام بھی، باتیں بھی، رویات بھی، لیکن جب کبھی ان کے دل میں کوئی بات بھاری ہو جائے تو وہ خود کو ہی سمجھا لیتی ہیں۔ چھوڑو کہنے کا کیا فائدہ، وقت گزرتا جاتا ہے، دن مہینوں میں بدلتے ہیں اور پھر سالوں میں، لیکن ایک چیز نہیں بدلتی، اس عورت کی خاموشی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس خاموشی کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر جو چیز پہلے قربانی تھی وہ بعد میں فرض سمجھی جانے لگتی ہے۔ اگر وہ چپ رہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ بولے تو مسئلہ، اگر وہ برداشت کرے تو اچھی بہو، اگر وہ اپنی بات کرے تو ضدی۔ اور یہیں سے اس عورت کے لیے زندگی کی مشکل ہونے لگتی ہے۔ وہ جو صرف گھر بچانے کے لیے چپ تھی، اب اسی کو کہا جاتا ہے کہ تم نے پہلے کیوں کچھ نہیں کہا، اور جب وہ بولنے کی ہمت کرتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کی چپ تو شیطان کا نام تھا۔ یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ خاموشی ہمیشہ شیطان کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھی خاموشی ڈر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خاموشی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ عورت گھر کا امن بچانا چاہتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ صرف ایک انسان کے چپ رہنے سے امن قائم نہیں ہوتا۔ امن تب ہوتا ہے جب سب ایک دوسرے کی عزت کریں، جب سب کو بولنے کا حق ہو، جب صرف ایک عورت سے ہی صبر کی امید نہ رکھی جائے۔ وہ عورت جو ہر بات پر ٹھیک ہے کہہ دیتی ہے، اندر سے آہستہ آہستہ تھک جاتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ کم ہو جاتی ہے، اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ خود سے پوچھتی ہے کیا میری کوئی قیمت نہیں، میری کوئی قدر نہیں، یا میری عزت صرف میری خوشی تک ہے؟ یہ سوال آسان نہیں ہوتے، اور ان سوالوں کے جواب دینا ہر عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے، نہ کہ آسان۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ عورت چیختی نہیں، لڑتی نہیں، صرف اتنا کہتی ہے کہ اب بس، بہت ہو گیا۔ یہ بس بہت شور نہیں کرتا، لیکن بہت گہرا ہوتا ہے، اور جب یہ کہتی ہے نا تو لوگ اسے سمجھنے کے بجائے اسے غلط ٹھہرانے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کا مزاج بدل گیا، کوئی کہتا ہے یہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، یا یہ پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ آخر کار ایسی ہوئی کیوں۔ سچ یہ ہے کہ وہ پہلے بھی ویسی ہی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ تب وہ خاموش تھی۔ عورت کا بولنا بگڑنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی بولنا صرف خود کو بچانا ہوتا ہے۔ اور جو عورت اپنی حد بتا دے وہ گھر توڑنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ بس یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا مظاہرہ کیا جائے۔ خاموشی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور خاموشی ہمارے اسلام میں پسند بھی کی جاتی ہے، لیکن صرف تب تک جب وہ عورت کے وجود کو ختم نہ کرے۔ اور یہ بات سمجھنا ہر گھر کے لیے ضروری ہے کہ ایک عورت پر اتنا ہی ظلم کیا جائے کہ وہ برداشت کرے، جب اس ظلم کو بڑھا دیا جاتا ہے تو برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ آج میں یہ کہانی صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہی، بہت سی عورتیں اس کہانی میں خود کو بھی پہچانتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو یاد رکھیں میری باتوں کو، کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کی خاموشی آپ کی مجبوری تھی، لیکن اب اس مجبوری کو توڑ کر اب آپ کو اپنے لیے بولنا ہوگا۔ اگر اگر آج آپ بول رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں۔ کبھی کبھی اپنے لیے بولنا اپنی عزت بچانے کے لیے ہوتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم پر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم نہ کرو اور نہ ہی ظلم برداشت کرو۔ خاموش رہنا تب اجر بن جاتا ہے جب اس میں عزت محفوظ رہے، لیکن اگر خاموشی انسان کی قدر اور وقار چھین لے تو وہاں صبر نہیں آزمائش ہوتی ہے۔ اسلام میں عورت کو صرف برداشت کرنے والی نہیں بنایا گیا، بلکہ باوقار اور باعزت بنایا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ حدیث صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ پورے گھر کے لیے معیار ہے کہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ نرمی انصاف سے پیش آئے اور ایک دوسرے کی عزت کرے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صلح بہت بڑی نیکی ہے، لیکن صلح ہمیشہ ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ اگر ایک ہی عورت پر ہر بار چپ رہے اور باقی سب بولتے رہے تو یہ صلح نہیں، یہ ایک طرفہ قربانی ہے، اور اسلام یک طرفہ قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اپنی حد بتانا بدتمیزی نہیں، اور اپنی بات کہنا بے ادبی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عام عورت نے مجمع میں ان کی بات کی اصلاح کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت نے درست کہا، عمر سے غلطی ہو گئی۔ یہی اسلام ہے، جہاں عورت کی بات سنی جاتی ہے، دبائی نہیں جاتی۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم ٹوٹ جائیں اور پھر صبر کا نام لے لیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ